السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ خط وسام کی پچھلی کلاسز میں ہم الف سے لے کر دال تک لکھنا سیکھ چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم را اور سین لکھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس طرح سے قلم رکھیں گے، یہاں سے ہم یہاں تک لائیں گے اور پھر تھوڑا سا نیچے کر کے یہاں سے ہم اس طرح ڈریگ کرتے ہوئے نیچے والا پورشن یوں کر کے اور پھر یہاں سے ہم یوں اوپر لے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ پورشن اس کا پھر بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر ہم یہاں سے یوں ڈرا کریں تو یہاں اس کے اندر اس کی گہرائی 1 قط ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا یہ والا جو پورشن ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہمارے پاس 2 قط میں ہونا چاہیے، 1 اور یہ 2۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے نیچے بیس لائن لگائیں تو ہمارے پاس یہاں جہاں سے ہم نے اس کو نیچے موڑنا شروع کیا ہے وہاں سے بیس لائن تک بھی ہمارے پاس 2 قط ہونے چاہیے، 1 اور یہ 2۔ کلیئر؟ اب اس کے اندر یہاں سے یہاں ہمارے پاس 3 سے 4 قط ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 اور یہ ہاف۔ ٹھیک ہے، یہ آپ 4 قط بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی اور 3 اینڈ ہاف بھی، اپنی کمپوزیشن کے حساب سے۔ کلیئر؟ اسی طرح سے ایک اور طرح سے بھی ہم را لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم یوں رکھیں گے اسٹریٹ قلم کو اور اس کو تھوڑا سا یوں اوپر لے کے جائیں گے اور پھر یہاں سے ہم اس کو یوں نیچے لے کے آئیں گے یہاں تک، اور اس سے آگے ہم اس کو لمبا کر دیتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ اس کو جتنا مرضی لمبا یہاں سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نارملی ہم اس کو 4 سے 5 قط تک کرتے ہوتے ہیں لمبا، اور اس طرح سے یہاں سے میں اس کو ذرا ملا دوں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں اگر آپ دیکھیں یہاں سے یوں یہ ہمارے پاس ہاف قط ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ میں پوائنٹر سے لگاتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ دیکھیے یہاں سے یہاں ہمارے پاس ہاف قط ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم یہاں سے اس کی یوں لمبائی لیں تو یہاں اس کے اندر 1 یا آدھا قط، ٹھیک ہے، آدھا بھی ہو سکتا ہے اور 1 قط بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے۔ کلیئر؟ اچھا، یہ جو اس کا سٹارٹ والا پورشن ہوتا ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہمارے پاس 2 قط ہوتا ہے، 1 اور یہ 2۔ اسی طرح جو بیس لائن ہے یہاں سے بیس لائن تک بھی ہمارے پاس 2 قط ہونے چاہیے، اس کے نیچے اسٹریٹ لائن کے نیچے نیچے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمارے پاس 6 قط میں بھی ہوتی ہے، 5 میں بھی ہوتی ہے، اور ایون کمپوزیشن کے حساب سے آپ اس کو 7 میں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو نارملی ہم لکھتے ہیں وہ ہم 6 قط میں لکھتے ہیں، 1 2 3 4 اور یہ 5۔ ٹھیک ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ اس کو 5 6 7 اپنی مرضی کے اکارڈنگ اس کو آپ لمبا، اس کی جو لمبائی ہے آگے کشید جو ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہی دونوں حروف میں دوبارہ سے لکھوں گی بغیر قط لگائے۔ اچھا، آپ نے جن لوگوں کو خط ثلث آتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ دال بھی تقریباً کافی حد تک ملتی جلتی ہے خط ثلث سے، یہاں اینڈنگ پارٹ اس کا تھوڑا سا چینج ہے۔ اسی طرح یہ والی را بھی وہ تھوڑی نیچے آتی ہے، اتنی لمبی نہیں جاتی، تھوڑی گہرائی میں آتی ہے، یہ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ شیپ ملتی جلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو آلریڈی وہ لکھنی آتی ہے تو یہ آپ جلدی سیکھ جاؤ گے۔
ٹھیک ہے، اب دوبارہ سے میں لکھوں گی. اور اسی طرح سے یوں. کلیئر؟ نیکسٹ اب ہم لکھنا سیکھیں گے سین. سین کے لیے بھی ہم اسٹارٹ میں یہاں سے 3 خط لگائیں گے. 1 2 اور یہ 3. ہو گیا. پہلا اسٹروک ہم جس طرح سے ہم نے الف لکھا تھا وہی والا اسٹروک آئے گا فرسٹ. اس طرح سے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے نیچے یہاں سے یوں لکھیں گے کہ یہ یہاں آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. کلیئر؟ اسی سے اب نیچے تھوڑا یہاں پہ اب ہم تھرڈ اسٹروک لکھیں گے اسی طرح سے اور یہاں سے ہم اس کو یوں اٹیچ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب دوبارہ اس کے اندر اسی طرح سے یہاں پہ ہم دوبارہ سے قلم کو رکھیں گے اور یہاں لائیں گے اور پھر اس سے آگے ہم اس کو یوں نیچے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. یہاں سے جیسے ہم خط ثلث میں تو اس کو راؤنڈ کر دیتے تھے نا، اس کو راؤنڈ نہیں بالکل کرنا. یہاں سے تھوڑا سا دیکھیں ایسے کر کے پھر ہم یہاں سے اس کو یوں لے کے جائیں گے. یہاں پہ تھوڑا سا اس میں ہوگا خم، یہ دیکھیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں سے ہم اس کو یوں اوپر جا کے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں ہمارے پاس یہ جو درمیانہ پورشن ہے یہ ہمارے پاس 3 خط ہونا چاہیے. 1 2 اور یہ 3. اور یہ اوپر سے نیچے آنا ہے اپنے. یہ اس چیز کا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے کہ اوپر سے نیچے آنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو بیس لائن ہے ہماری یہاں، ایک منٹ میں اس کو دوبارہ سے ذرا ڈرا کر لوں. یہاں اور یہاں سے نیچے بیس لائن تک ہمارے پاس 2.5 خط ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں سے شروع کریں گے ہم 2 سے 2.5 خط. یہاں سے 1 2 اور یہ ہاف اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا. ایک دفعہ دوبارہ سے لکھوں گی میں اس کو بغیر خط کے. اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کا جو فرسٹ پارٹ تو سیم ایسا رہے گا. سیکنڈ پارٹ میں ہم ایک اور طرح سے بھی لکھتے ہیں ماڈرن میں. بتاتی ہوں ابھی آپ کو. فرسٹ پارٹ تو ہم اسی طرح سے ڈرا کریں گے. اور اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کے یہ جو پارٹ ہے نا اس میں گیپ کم سے کم 2. اور پھر جو تھرڈ پارٹ ہے اس کو ہم تھوڑا یوں نیچے لے آئیں گے یہاں پہ. اور یہاں سے آپ کو پتہ ہے اسی طرح سے ہم اس کو یوں لا کے اس طرح سے یہ نیچے لائیں گے. اور اس کے یہاں اوپر سے یہاں سے ہم قلم کو رکھیں گے اور اس طرح سے گھما کے لا کے
یہاں پہ ملا دیں گے، ٹھیک ہے. جیسے اس میں تو یہاں سے یہاں 3 کت تھا نا، تو اس کے اندر یہاں پہ 1 سے 1.5 کت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی ہم سین لکھتے ہیں. اس کے علاوہ سین ایک اور طرح سے بھی لکھا جاتا ہے. سین کو لکھنے کے بہت سارے میتھڈ ہیں ماڈرن کیلیگرافی میں. ایک اور طرح سے بھی لکھ کے دکھاتی ہوں. فرسٹ پارٹ سیم ایسا ہی رہے گا. اچھا، جو اگلا پارٹ ہے نا، اس کو ہم یہاں سے یوں کرتے ہیں ایسے، اور یہاں سے آگے جیسے با لکھا تھا نا، یوں کر کے، اور پھر یہاں سے ہم اس کو تھوڑا اوپر تک یہاں تک لے جاتے ہیں. 6 کت میں یہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں ہم 5 سے 6 یا کمپوزیشن کے اکارڈنگ آپ تھوڑا سا اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ 5.5 کلیئر. ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو فرسٹ پارٹ ہے یہ آپ تھوڑا سا چینج کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے ہم نے با 2 طرح سے لکھی تھی نا. ایک تو یہ والا تھا نا، اوپر سے ٹلٹ کر کے، دوسرا یہ والا تھا میتھڈ. یوں فرسٹ پارٹ، اور سیکنڈ اسی طرح سے یہ، اور پھر اسی طرح سے تھرڈ. اور نیکسٹ آپ اس کو چاہے ماڈرن شیپ دے دیں، چاہے یہ والی شیپ ماڈرن اس کو ہم کہتے ہیں. یہ والی دے دیں، یا پھر آپ جو پہلے لکھی ہے اس طرح سے، مطلب فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ کی آپ اسی طرح سے ڈفرینٹ کمپوزیشنز بنا سکتے ہیں. کلیئر. یہ والی آئی تھنک ایک دفعہ میں دوبارہ سے لکھ دوں بغیر کت کے بھی، تاکہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہو جائے. سیکنڈ، تھرڈ، اس کو یوں کمپلیٹ کر لیں گے، اور پھر اس کو یہاں سے ہم یہاں تک لے کے آئیں گے، اور یہاں اس کے اوپر سے گھما کے اس طرح سے لا کے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. شین ہوگا تو ہم اس کے اوپر نقطے لگا دیں گے یہاں پہ، اور اگر سین ہوگا تو بغیر نقطوں کے. امید ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی پریکٹس کریں، اور ہوم ورک گروپ میں آپ اس کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کی مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کی جا سکیں. اور جو لوگ ہوم ورک گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پہ میسیج کر کے ہوم ورک گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.